اکبر بادشاہ نے آئین اکبری میں لکھا ہے، اکبر بادشاہ جس کو یہ لوگ بے دین کہتے ہیں وہ ان سے زیادہ ایماندار تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک قبر ہے، اور جب ایک خاص طریقے سے اس کا فاتحہ دیا جائے تو وہ ہلنے لگتی ہے، جوش میں آتی ہے۔ اکبر بادشاہ لکھتے ہیں میں نے علماء سے دریافت کیا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہ قبر کے دکانداروں کی کوئی تجارتی اسکیم ہے، قبروں پر تجارت کرنے والوں کی کوئی تجارتی اسکیم ہے، لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ ڈالنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے غلط مولوی اور غلط پیر ناحق کھاتے ہیں اور دین و دنیا لوٹتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی فکر نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ حرام خور اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ اللہ کا دین تو توحید ہے، اللہ کا دین تو پیغمبرانہ سنتوں کا نام ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ سنا ہے کہ عشاء کے بعد جو بیان ہوتا ہے، جو میں نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے۔ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، جیسے آج کل مسجد نبوی ہے، یہ پورے مدینے سے تھوڑا زیادہ ہے۔ آپ کبھی کبھی شام کو باہر نکلتے تھے، باغات تھے انگور اور کھجور کے بڑے زبردست، حکومت سعودیہ تک مدینے میں باغات رہی ہے۔ استاد محترم مولانا بنوری جب مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو جگہ جگہ کھجور کے درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے۔ ایک دن ایسا دیکھا اور فرمایا یہ مال کے شوقین زیادہ ہیں، ایسا وقت آ جائے کہ یہاں باغ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے ہوٹل ہوں گے، وہی بن گئے۔ تو آپ مدینہ منورہ کے بالائی حصے قباء کی طرف اس طرف تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں وہ ریہٹ ہوتے تھے، اس پہ اونٹ بندھا ہوتا تھا اور پانی آتا تھا اور اس سے زمین سیراب ہوتی تھی۔ وہ جگہ ذرا ٹھنڈی تھی، آپ تشریف فرما ہوئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، سب کو جنت کی خوشخبری دی، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ نے تھوڑا توقف کیا اور پھر فرمایا ان کو بھی جنت کی خوشخبری دو، لیکن ان کے دور میں ایک امتحان آئے گا، وَبَشِّرْهُ بِالْبَلْوَىٰ تُصِيبُهُ، ان کے زمانے میں تکلیفیں بہت آئے گی ان پر، ان کو بتا دیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو۔ میں حیران ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایمان اس آئینے میں دیکھو ذرا، تکالیف، امتحان اور پریشانیوں کی خبر دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت عثمان اسلامی نظر میں پیغمبر پر ایمان لانے والوں میں سے تیسرا مسلمان ہے، عظمت میں، بڑائی میں۔ جس طرح خلافت کے درجات ہیں اس طرح ایمان کے درجات ہیں، اور حضرت عثمان آپ کے اتنے محبوب ہے کہ آپ نے 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی، اور فرمایا اور ہوتی اور مرتی تو میں دیتا رہتا ہے۔ اور عثمان کے فضائل میں قرآن کریم کے اندر آیات نازل ہوئی، وہ اتنا خرچ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے ہزاروں مجاہدین کو گھوڑے، نیزے، تلوار، ان کے گھر کے خراجات سب دے دیے، اور حضرت نے اس موقع پہ کہا اے عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی آپ نہ کرے، یہ موجودہ نیکیاں آپ کی مغفرت کے لیے کافی۔ اور حضرت تشریف فرماتے تو تھوڑا سا کپڑا گھٹنے سے سرک گیا تھا، اور آپ بڑی بے تکلفی سے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں عثمان آئے تو آپ نے یکدم ٹانگ صحیح کر کے کپڑا برابر کیا، تو صحابہ بڑے حیران ہو گئے۔ فرمایا عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن، عثمان سے تو خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ بڑے باحیا اور شان کے بزرگ صحابی ہیں۔ لیکن جب حضرت نے خبر دی کہ عثمان پر ایک ابتلاء آنے والا ہے، تو حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے، ان کو بدعتی مشکل کشا اور 11ویں والا بابا غوث اعظم کہیں گے، 5ویں صدی ہجری میں، اور آپ کے داماد اور چچازاد بھائی حضرت علی کو روافض مشکل کشا و حاجت روا کہیں گے، اور خدا جانے کس کس قبر پر جھنڈا لگا اور حاجت روا بنی جائے۔ تو حضرت عثمان نے
نہ تو یہ کہا کہ میں خود مشکل ٹال سکوں گا، اور نہ یہ کہا کہ آپ جو تمام اولیاء و پیغمبروں کے سرتاج ہیں، آسمانی اور زمینی تمام مخلوقات کے سردار ہے قیامت تک کے لیے، آپ مجھے خالی خبر دے رہے ہیں، ہٹا نہیں سکتے۔ ایمان یہ ہے کہ مشکل ہٹانے والا صرف اللہ ہے، واللہ المستعان، صرف اللہ ہے جو مدد فرمائے اور وہ تکلیفیں دور فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح عبادت کا لائق وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، اس طرح بغیر اسباب و ذرائع کے بندوں کی حاجات پوری کرنے والا، مشکلات حل کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، مرادیں دینے والا، دعائیں قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات۔ نہ آسمانوں میں کوئی مخلوق ہے، نہ زمین میں کوئی خلقت ہے جو یہ کام کر سکے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں جو بالکل بے بس ہے۔ بل عباد مکرمون، فرشتے تو بڑے پیارے بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ بات تک نہیں کر سکتے ہیں، بات بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ وہم بامرہ یعملون، اور ان کو جیسے حکم ملتا ہے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے فرمایا یہ بات نہیں کر سکتے خدا کے سامنے، ان کی چلتی نہیں۔ یہ کہنا کہ خدا کے حضور کوئی بات کرے گا یا خدا کے حضور اس کی طاقت چلے گی بغیر اجازت کے، یہ الہ کا عقیدہ ہے، اس کو حقیقت میں الہ ماننا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ایسوں کو ہم دوزخ کی سزا دیں گے۔ حضرت عثمان کو جب خبر دی گئی بشرہ بالبلوى تصیبہ، تو عثمان کے سامنے تو قرآن ہے، نبیوں کا پورا داستان ہے کہ ایک عظیم الشان پیغمبر یعقوب علیہ السلام جب تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے اور محبوب بیٹا یوسف بھی جنگل لے جا کر واپس برادران نہ لا سکے، تو حضرت نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ علماء تفسیر کہتے ہیں صبر کا فائدہ تب ہے جب مشکل کشا و حاجت رواں صرف اللہ کو مانا جائے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تکالیف اور مصائب، رنجش اور غم اور ہم شدائد جتنے بھی ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ السلام علیکم جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔